چیف سیکرٹری صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ کرپشن کے خلاف چیف سیکرٹری صاحب کا موٹو ہی ہے کہ کرپشن کے خلاف یعنی آواز اٹھائے اور کرپشن کے خلاف ان کی ایک بہت بڑا ایک مہم ہے اور ٹارگٹ بھی ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر بدقسمتی سے یہ جو حرکات ہے کسی کو اسی طرح سیاسی انتقام لینا، تنگ کرنا، یہ بھی تو یعنی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ کرپشن کے ایک مضبوط قسم ہے۔ یہ اسی طرح کسی کے ساخت کو نقصان پہنچانا، اسی طرح میگا پروجیکٹ کو نقصان پہنچانا، تو یہ بھی ایک کرپشن کا یعنی بنیادی جز ہے۔ تو چیف سیکرٹری صاحب سے ہماری گزارش ہے، دیکھیں میں بھی جگروٹ کا بیٹا ہوں، ڈی جی صاحب بھی جگروٹ کا ہی بیٹا ہے۔ ان کو چاہیے تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی اپلیکیشن گزار ہوتی جگروٹ کے حوالے سے تو وہ کم از کم اتنا تو وہ تکلف کرتے کہ وہاں سے کال یا پیغام مجھے موصول ہوتا ہے کہ بھائی اس طرح کا کہانی ہے، آپ آ جاتے، میں خود چل کے آتا ہوں ان کے پاس، آگے میں اس کی وضاحت دیتا آیا اس طرح کا کوئی ہے کہ نہیں ہے۔ بیجا جا کے وہاں پہ جگروٹ کے اندر کوئی بھی اٹھ کے جا کے درخواست دے گا، کوئی بھی اٹھ کے جا کے اپلیکیشن جعلی من گڑت بوگس بنا کے دے گا تو اس پہ عمل درآمد ہوگا، اس پہ اس طرح ہوگا، تو یہ تو پھر کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ سب سے خطرناک کرپشن ہے، یعنی یہ تو بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن سب سے زیادہ نقصان دینے والی جو ضد ہوتی ہے کرپشن کا وہ یہ ہے۔ لہٰذا ہماری گزارش ہے چیف سیکرٹری صاحب سے، خاص کر امید بھی انہی سے، کہ اس کے خلاف تحقیقات کیا جائے، شفاف درخواست جعلی دینے والے کے خلاف کڑی سے کڑی سزا، ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ان کو سزا دے، عوام کو پتہ چلے کہ اس طرح کے عناصر موجود ہیں اور ان کو اس طرح کی سزا ملنی چاہیے تاکہ باز آ جائے، وگرنہ اس سے یہ سلسلہ آگے جا کے کسی اور کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس میں زید حامد کوئی بھی ہو سکتا ہے کل کو، لہٰذا اس میں سیاسی نمائندے جتنے بھی ہیں ان سے میری گزارش ہے، مذہبی جتنے بھی ہیں، کل کو یہ مذہب کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے، سیاست کے بھی، ذاتیات میں بھی، ہر اس پہلو پہ استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا یہ شیوہ بنا ہے۔ شیوہ بننے کے بعد یہ ان کے لت ایک بیماری ہوتی ہے، لت جو ایک دفعہ لگ جاتی ہے وہ آسانی سے ختم نہیں ہوتی، جب تک ان کو سزا نہیں ہوگا یہ لت ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہماری گزارش ہے چیف سیکرٹری صاحب سے اس پہ عمل درآمد کرائیں گے۔ جگلوٹ کے اندر دیکھیں نا، منسٹر صاحب نے صرف جگلوٹ ایک مخصوص ہمارے محلے میں کام نہیں کرا ہے، انہوں نے پورا حلقہ 2 میں کام کروایا۔ صحیح بالا پائن کے اندر کہیں بھی ایسی کہانی نہیں ہے، صرف جا کے جگلوٹ کشمیری محلے کے اندر جا کے وہاں ایک یا کولیوال محلہ یا سونیوال محلہ، وہاں یہ مسئلے کھڑے نہیں ہیں۔ وہاں پہ میگا پروجیکٹ جگلوٹ کا درینہ مسئلہ تھا، اس سے پہلے ہمارے پیدن کے اندر ڈموٹ کے اندر اسی طرح پروجیکٹ سیکھ ہو گئے اسی عناصر کی وجہ سے، ابھی تک ان کے پیسے بھی ریکور نہیں ہوا ہے۔ آیا آپ اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد آج جا کے ایک کام ہونے جا رہا ہے، ایک اچھا سا کام، غریب اس وقت ٹائیفائڈ، نمونیا، دیگر موذی بیماریوں میں مبتلا ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے، آج وہ پانی ملنے جا رہا ہے، اور آپ اس کے یہ ہمارے عام عوام غریب سب کے دشمن ہے۔ یہ صرف کسی ایک شخص کے نہیں ہے، یہ ہم غریب عوام سب کے دشمن ہے۔ لہٰذا ہم اب عوام کی طرف سے نمائندگی کرتا ہوں کہ گزارش کرتا ہوں چیف سیکرٹری صاحب سے ان کے خلاف قانونی کارروائی جلد سے جلد کیا جائے، اور ادارے، ریاستی ادارے، خدا را آپ اس وقت موجود ہیں یہاں پہ، آپ نظر یہاں رکھیں اور ان کو لاگے کٹہرے میں کھڑا کریں۔ ہمارے آپ سے ہاتھ بند کر کے ریکویسٹ ہے، جنرل 5 سالہ جو بھی سکیمیں تھے ہمارے جگلوٹ کے حوالے سے، انہوں نے سارا انکلوڈ جمع کر کے انہوں نے وہ ڈال دی۔ سب سے پہلا سکیم تھی کہ واٹر سپلائی کی ہمارے کام ہو رہا ہے وہاں پہ، اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے۔ مقصد ان کو ٹارگٹ کرنے تھے، مقصد ان کا کچھ اور تھا لیکن ناکام ہو گئے۔ اب ان کی کوشش یہ کسی بھی ترتیب سے یہ سیاسی انتقام لینے کے لیے یہ گھٹیا حربے منافقت والا یہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اب اداروں کو پتہ ہے، یہ کوئی چھپی کہانی نہیں ہے، یہ اداروں کو پتہ ہے، اس میں کوئی درجنوں لوگ بھی نہیں، اس میں ایک آدھ شخصیات ہے جن کا پیشہ یہ رہا ہے، جن کا ہمیشہ سے پیشہ یہ رہا ہے، لیکن ان کو عوام اداروں نے سامنے ملا ہے، ان کو پروٹیکشن ملا ہے۔ ہمارا اے سی صاحب جگلوٹ ہے، ڈی سی صاحب حکم کریں، بندے کی نشاندہی تھانہ جگلوٹ موجود ہے، تعاون کرنا ہمارا کام ہے، بندے کی نشاندہی کرائیں گے، یا وہ خود کرتا ہے یا وہ کرواتا ہے، بندہ آرام سے ان کو ٹریس ہو جائے گا، اور اس کے بعد اس کو کٹہرے میں لائیں گے تو انشاءاللہ انصاف کا تقاضا پورا ہوگا۔